رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اس میں کچھ شک نہیں دجال کی چوٹی یعنی اس کا بلند ترین مقام سامنے سے تجھے اپنی طرف کھینچے گا، اپنے قریب کرے گا، اپنی طرف متوجہ کرے گا، تمہیں اپنی طرف دعوت دے گا، اور اس میں کچھ شک نہیں کہ قریب ہی کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ پس جس نے کہا تو میرا رب ہے وہ اس کے فتنے میں پڑ گیا، اور جس نے کہا تو کذب کرتا ہے، میرا رب اللہ ہے، اسی پر توکل کرتا ہوں اور تیری حقیقت کھلنے پر اسی کی طرف پلٹتا ہوں، پس دجال اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ ناظرین، اس روایت کو سمجھنے کے لیے اس روایت میں چند الفاظ ایسے ہیں کہ جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب تک ہم ان الفاظ کو نہیں سمجھیں گے تب تک ہم اس روایت کو گہرائی سے نہیں سمجھ سکیں گے، اور وہ پیغام جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان الفاظ میں دیا، اس پیغام کو ہم نہیں سمجھ سکیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیغام کو تفصیل اور گہرائی سے جاننے کے لیے ہم پر یہ بات فرض ہے کہ ہم اس روایت میں استعمال ہونے والے ان چند الفاظ کو ان کی گہرائی سے سمجھیں۔ ان میں سب سے پہلا لفظ آ جاتا ہے راس، اس کے بعد حب، پھر اس کے بعد لفظ آ جاتا ہے رب، اس کے بعد لفظ آ جاتا ہے افتتن یعنی فتنہ، پھر کذب، توکل اور لفظ انیب۔ تو ان میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں لفظ راس پر۔ راس کسے کہتے ہیں؟ جیسا کہ ناظرین ہم پچھلی ساتھ میں یہ بات جان چکے ہیں کہ راس کہتے ہیں کسی بھی شے کے بلند ترین مقام کو، کسی بھی شے کی چوٹی کو۔ مثلا اگر یہ لفظ انسانی جسم کے لیے استعمال کیا جائے گا تو انسانی جسم کا جو بلند ترین مقام ہے، جو چوٹی ہے، جو پیک ہے، اسے عربی میں راس کہا جائے گا۔ جیسے کہ انسانی جسم کا بلند ترین مقام وہ ہے جسے ہم سر کہتے ہیں، اس لیے جب یہ لفظ انسان کے لیے استعمال کیا جائے گا تو اس کا معنی انسان کا سر ہوگا، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ راس کا معنی یا راس کا ترجمہ سر ہے، نہیں، بلکہ راس کہتے ہیں کسی بھی شے کے بلند ترین مقام کو، کسی بھی شے کی چوٹی کو۔ پھر آگے آتا ہے لفظ حب۔ حب کہتے ہیں کسی شے کو اپنے قریب کرنے یا اپنی طرف کھینچنے کو، جیسے مقناطیسی کشش ہوتی ہے۔ مقناطیسی کشش کو یعنی مقناطیسی قوت کو بھی عربی میں حب کہتے ہیں۔ پھر آ جاتا ہے لفظ رب۔ یعنی رب کہتے ہیں اس ذات کو، یعنی وہ ذات جو کسی شے کو جب اس کا وجود نہ ہو وجود میں لائے، اس کے بعد اسے جس مقصد کے لیے وجود میں لایا اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اسے اس مقام پر لانا جس مقام پر آ کر وہ اس مقصد کو پورا کر سکے جس مقصد کے لیے اسے خلق کیا گیا، اور اس کی تمام تر ضروریات کو خلق کر کے اسے مہیا کرنے والی ذات۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بچے کے لیے اس کے والدین کو اس کا رب کہا، جیسا کہ آپ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 24 میں دیکھ سکتے ہیں، ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یعنی اے میرے رب ان دونوں پر رحم کر، یعنی ان دونوں کی حفاظت کر بالکل اسی طرح جس طرح جب میں چھوٹا تھا تو میرے رب ہونے کے ناطے انہوں نے میری حفاظت کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے والدین کو بچے کے لیے رب اس لیے کہا کیونکہ جب بچے کا وجود نہیں ہوتا تو والدین اسے وجود عطا کرتے ہیں، اس کے بعد بچہ ہر لحاظ سے والدین کا محتاج ہوتا ہے، والدین اس کی تمام ضروریات اسے مہیا کرتے ہیں۔ اگر والدین اسے کھلائیں گے تو بچہ کھائے گا، ورنہ بچہ بھوکا مر جائے گا، خود سے کچھ بھی نہیں کر پائے گا۔ بالکل اسی طرح بچے کی جتنی بھی ضروریات ہیں ہر لحاظ سے بچہ والدین کا محتاج ہوتا ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے والدین کو بچے کے لیے اس کے رب کہا۔ جب ایک بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو وہ والدین کا محتاج ہوتا ہے، یوں ایک انسان جب بچہ تھا تو اللہ اس کے والدین کی صورت میں اس کا رب تھا،
اور جیسے جیسے انسان خود مختار ہوتا جائے تو ویسے ویسے اللہ سبحانہ و تعالی نے اسے خود کو فطرت کا محتاج بنانے کا حکم دیا، کیونکہ باشعور اور بااختیار ہوتے ہی جیسے وہ پہلے والدین کا محتاج تھا تو اللہ اس کا رب تھا، بالکل اسی طرح اب وہ اگر خود کو فطرت کا محتاج بنائے گا تو اس کا رب اللہ ہوگا، ورنہ وہ خود کو جس کا محتاج بنائے گا وہی اس کا رب کہلائے گا۔ اسی کا حکم اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں کئی مقامات پر دیا کہ ہر طرف سے کٹ کر یکسو ہو کر فطرت پر قائم ہو جاؤ، اور اسی کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اصل دین قرار دیا، جس کا اکثریت کو شعور ہی نہیں ہے، اکثریت کو علم ہی نہیں ہے کہ دین کیا ہے۔ دین ہے فطرت پر قائم ہونا، خود کو فطرت کا محتاج بنانا، ہر لحاظ سے فطرت پر ہی توکل کرنا، فطرت پر انحصار کرنا۔ پھر ناظرین آگے لفظ آ جاتا ہے فتنہ۔ ناظرین فتنے کو سمجھنے کے لیے ہم ایک مثال کا سہارا لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ایسی شے جو مارکیٹ میں یعنی بازار میں بہت مقبول ہو، کوئی بھی جائے، خواہ وہ بچہ ہو، بڑا ہو یا بوڑھا، کوئی بھی جائے وہ قیمت ادا کرے گا اور اس شے کو لے آئے گا۔ لیکن ایسا ہو اب مارکیٹ میں وہی شے جعلی یعنی نقلی بھی آ جائے اور اتنی زیادہ تعداد میں آ جائے کہ اس کے مقابلے میں اصل بہت کم اور اصل کی پہچان بہت مشکل ہو جائے، تو اب جو بھی خریدنے جائے گا ممکنہ طور پر نقلی ہی خرید کر لائے گا، جس سے یہ علم ہو گیا کہ مارکیٹ میں اصل کے مقابلے میں نقلی شے بھی آ چکی ہے۔ تو ناظرین کسی بھی شے کی جب نقل تیار کی جاتی ہے وہ ایسی نہیں بنائی جاتی کہ وہ خود بول کر کہے کہ میں نقلی ہوں، بلکہ نقل ایسی تیار کی جاتی ہے کہ اصل شے بھی نقل کے مقابلے میں نقل نظر آئے۔ ایسی صورت میں کوئی بھی جب اس شے کو خریدنے جائے، خواہ وہ کتنے ہی علم والا ہی کیوں نہ ہو، اس پر امتحان آ جائے گا کہ آیا ان میں سے کون سی اصلی ہے اور کون سی نقلی۔ اس طرح امتحان میں پڑھنے کو عربی میں فتنہ کہتے ہیں، اور نقل کو اختیار کر لینے کو فتنے میں پڑ جانا یعنی فتنے کا شکار ہو جانا کہلاتا ہے۔ ناظرین اگلا لفظ آ جاتا ہے کذب۔ کذب کہتے ہیں اللہ کی آیات جو کہ تمام کی تمام مخلوقات سمیت ہر وہ شے جس سے انسان اللہ کو جان سکے، اللہ کو پہچان سکے، پر ایمان لانے کے بجائے ان کا کفر کرنا، یعنی اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دینا کہ یہ تمام کی تمام آیات جو کہ تمام کی تمام مخلوقات اللہ کی آیات ہیں، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی نہ کسی مقصد کے لیے خلق کیا، اور جس مقصد کے لیے خلق کیا اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ان سب کو ان کے مقامات پر رکھ دیا۔ تو جب تک یہ تمام کی تمام آیات، یہ تمام کی تمام مخلوقات اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنی اپنی ذمہ داری پوری کریں گی، تب تک اس کائنات کا نظام بالکل ٹھیک رہے گا۔ اس کائنات میں کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی کوتاہی، کوئی لاپرواہی، کوئی فساد، کوئی خرابی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ کائنات بالکل ایک مشین کی مانند ہے۔ جیسے مشین میں پرزے ہوتے ہیں، ہر پرزہ دوسرے کے ساتھ مشروط ہوتا ہے، بالکل اسی طرح یہ تمام کی تمام مخلوقات اس کائنات میں پرزوں کی مانند ہیں۔ جب کوئی ایک خلق اپنی ذمہ داری پوری کرے گی تو اس سے ریلیٹڈ، اس سے مشروط، اس سے تعلق رکھنے والی دوسری مخلوق اپنی ذمہ داری پوری کر پائے گی۔ اس طرح پوری کائنات بالکل ٹھیک رہے گی۔ تو ناظرین اس دعوت کا انکار کر دینا، اس بات کو تسلیم کرنے کے بجائے اس کا انکار کرتے ہوئے اللہ کی آیات میں، اللہ کی مخلوقات میں چھیڑ چھاڑ کرنا، ان میں پنگے لینا، ان کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنا، ان کو ان کے مقامات سے ہٹا دینا، جس سے کائنات میں فساد ہو، کائنات میں خرابیاں ہوں، پھر اس کی وجہ سے تباہیاں، اسے عربی میں کذب کہتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین لفظ آ جاتا ہے توکل۔ توکل کہتے ہیں ہر لحاظ سے مکمل طور پر کسی پر انحصار کرنا، ہر معاملے میں یا کسی بھی معاملے میں کسی کا محتاج بننا، خواہ آپ کو تکالیف و مصائب کا ہی سامنا کیوں نہ کرنا پڑے، یا خواہ آپ کی ضروریات پوری نہ ہوں، آپ کو صبر یا قناعت کرنا پڑے،
اسے کہتے ہیں توکل۔ پھر اس کے بعد ناظرین لفظ آ جاتا ہے انیب۔ ناظرین انیب کہتے ہیں فتنے میں پڑنے کے بعد یعنی فتنے کا شکار ہو جانے کے بعد جیسے ہی اصل کا یعنی حق کا علم ہو جائے تو بغیر کسی ہیلے بہانے کے فوراً اس کو ترک کر کے حق کی طرف پلٹنا۔ یعنی آپ اپنی طرف سے حق کی اتباع کر رہے ہوں، آپ یہی سمجھ رہے ہوں کہ جو آپ کر رہے ہیں یا جو سمجھ رہے ہیں وہ حق ہے، لیکن حقیقت یہ نہ ہو، بلکہ حقیقت یہ ہو کہ آپ فتنے کا شکار ہوں اور جیسے ہی آپ پر حق واضح ہو جائے آپ بغیر کسی چونچڑا کے فوراً اسے ترک کر کے حق کی طرف پلٹیں۔ اسے عربی میں انیب کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین آپ باتیں ہیں روایت کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ دجال کا راز تجھے تیرے بالکل سامنے سے اپنی طرف کھینچے گا، اپنی طرف متوجہ کرے گا، تمہیں دعوت دے گا۔ تو ناظرین آج ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم یہ جانیں کہ دجال کا راز کیا ہے۔ راز کسے کہتے ہیں یہ ہم جان چکے۔ راز عربی میں کہتے ہیں کسی بھی شے کے بلند ترین مقام کو، اس کی چوٹی کو، اس کی پیک کو۔ اور ہم یہ بھی جان چکے ہیں کہ دجال انسان کے اپنے ہی ہاتھوں سے خلق کردہ طرح طرح کی وہ مخلوقات ہیں، وہ تمام کی تمام اشیاء اور مشینیں ہیں جنہیں انسان اپنے لیے مسیحا اور فائدہ سمجھتا ہے، یعنی جنہیں انسان اپنے لیے فائدہ مند اور ترقی سمجھتا ہے، ترقی کا نام دیتا ہے۔ اور آج جب ہم غور و فکر کریں، آج جب ہم غور کریں تو دجال کا راز بالکل واضح ہے۔ انسان کی خلق کردہ مخلوقات کا جو سب سے بلند ترین مقام ہے، جو ان کی چوٹی ہے، جو پیک ہے، وہ کیا ہے؟ وہ سیٹلائٹ ہے جو خلا میں زمین کے گرد تیر رہی ہے، اور اس کے علاوہ وہ تمام کے تمام ٹاورز ہیں جن سے آج سارے کا سارا مواصلاتی نظام چلایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ تمام کے تمام ٹی وی اینٹیناز جو آپ کو لوگوں کے گھروں اور عمارتوں کی چھتوں پر نظر آتے ہیں، وہ یہ دجال جو آپ کو اپنی طرف دعوت دیتا ہے اس کا راز ہے، یعنی ٹی وی کا راز۔ اور دجال کا یہ راز آج حیران کن طور پر انسان کے بالکل سامنے سے اسے اپنی طرف کھینچتا ہے، اسے دجال کو اپنا رب بنانے کی دعوت دیتا ہے، جسے آج ہم ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ اور ریڈیو وغیرہ سمیت ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم یعنی مواصلاتی نظام کا نام دیتے ہیں۔ یہ سارے کا سارا میڈیا، یہ مواصلاتی نظام، سیٹلائٹس اور اونچے اونچے لمبے لمبے کھمبوں جو کہ دجال کا راز ہیں کا ہی حصہ ہیں اور اسی سے ہی کام کرتے ہیں۔ یہ دجال کا راز یعنی انسان کی خلق کردہ طرح طرح کی مخلوقات، طرح طرح کی اشیاء، مشینیں جنہیں انسان اپنے لیے مسیحا، اپنے لیے فائدہ مند سمجھتا ہے، ان کا جو بلند ترین مقام ہے وہ انسانوں کے بالکل سامنے سے انہیں یہ کہتا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، یعنی اپنی تمام تر ضروریات مجھ سے ہی حاصل کرو، مجھ سے ہی پوری کرو۔ وہ رزق کھاؤ جو مشینوں کا بنایا ہوا ہے، جو انسان کے اپنے ہی ہاتھوں سے فطرت میں مداخلت کر کے خلق کیا گیا ہے۔ اپنی سواری کی ضروریات، اپنی سواری کی حاجات کو پورا کرنے کے لیے انہی مشینوں یعنی دجال کو ہی اختیار کرو۔ تمہارے پہننے کے لیے کپڑا ہو یا جوتے، کھانے کی اشیاء ہوں یا پینے کی، یہاں تک کہ تمہاری جتنی بھی ضروریات ہیں انہیں پورا کرنے کے لیے دجال یعنی انسان کی اپنے ہی ہاتھوں سے اللہ کے مقابلے پر خلق کردہ اشیاء اور مشینوں پر ہی توکل کرو، انہی پر انحصار کرو۔ تو ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ دجال کے راز کے جواب میں جس نے یہ کہا کہ تو ہی میرا رب ہے، یعنی جس نے خود کو فطرت کے بجائے انہی مصنوعی اشیاء سے اپنی ضروریات پوری کی، خود کو انہی مشینوں کا محتاج بنایا، خود کو دجال کا محتاج بنایا، تو وہ اس کے فتنے کا شکار ہو گیا، وہ اس فتنے میں پڑ گیا، وہ اس فتنے کا شکار ہو گیا۔ فتنہ ناظرین ہم جان چکے ہیں کہ کسے کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کائنات کو خلق کیا، تمام کی تمام مخلوقات سمیت انسانوں کو بھی خلق کیا، تو کیا اللہ یہ بھول گیا تھا کہ انسانوں کی ضروریات کیا ہیں؟
یا پھر اللہ کو یہ علم ہی نہ تھا کہ انسانوں کے لیے کیا فائدہ مند اور کیا نقصان دہ ہے؟ یا پھر اللہ کو یہی علم نہ تھا کہ انسان کی ضروریات کیا ہیں؟ یا پھر اللہ نے انسان کے لیے جو ضروریات خلق کی وہ انسان کے لیے ناکافی تھی، یا اللہ سے غلط خلق ہو گئی؟ ناظرین، قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ اللہ نے کسی بھی شے میں فرق نہیں کیا، یعنی اللہ نے جو کچھ بھی خلق کیا وہ بالکل پرفیکٹ، ہر لحاظ سے مکمل اور ہر طرح کے نقائص، خامیوں، کجیوں اور کوتاہیوں سے پاک خلق کیا۔ اور پھر اللہ کو یہ بھی علم تھا کہ ان کی ضروریات کیا ہیں، تو اللہ ان کی ضروریات خلق کرنا بھول نہیں گیا تھا۔ اس نے ہر ایک کی تمام ضروریات بھی خلق کی، جو کہ ہر لحاظ سے مکمل اور احسن خلق کی۔ وہ خالق ہے تو اسے ہی علم ہے کہ کس کے لیے کیا کیا فائدہ مند اور کیا نقصان دہ، جیسا کہ ہم سورہ الانعام کی اس آیت میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور نہیں زمین میں وہ جتنے بھی حرکت کرنے والے جاندار ہیں، اور نہ ہی فضا میں تیرنے والے جو اپنے پروں سے فضا میں تیرتے ہیں، مگر وہ یعنی دنیا کا نظام چلانے کے لیے کسی نہ کسی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے منظم ترین گروہ ہیں، بالکل اسی طرح جیسے تم ہو، یعنی انسان۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ زمین میں تمام کے تمام جاندار، حرکت کرنے والے اور اڑنے والے جتنے بھی جاندار ہیں وہ بغیر کسی مقصد کے خلق کر دیے گئے، جو ایسے ہی آوارہ ادھر ادھر گھوم پھر رہے ہیں اور ان کی ضروریات نہیں ہیں، یا ان کو کوئی فکریں نہیں، یا ان پر کوئی ذمہ داری نہیں۔ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ وہ تمام کے تمام منظم ترین گروہوں کی حیثیت سے اپنی اپنی ذمہ داری کو آسان طریقے سے پورا کر رہے ہیں، اور ان کی بھی بالکل تمہاری ہی طرح کی ضروریات ہیں۔ تو کیا تم نے کبھی ان کو ایسا کرتے دیکھا جیسا تم کر رہے ہو؟ یعنی جیسے تم اللہ کے ہر کام میں مداخلت کر رہے ہو اور عذر یہ پیش کرتے ہو کہ تم اپنی ضروریات خلق کر رہے ہو، کیا وہ مخلوقات ایسا کر رہی ہیں؟ وہ ایسا کیوں نہیں کر رہی؟ کیا ان کی ضروریات نہیں؟ کیا ان کو حاجات لاحق نہیں جیسے تم کو ہیں؟ جب ان کو بھی ضروریات و حاجات لاحق ہیں بالکل اسی طرح جیسے تمہیں ہیں، تو پھر وہ ایسا کیوں نہیں کر رہی جیسا تم کر رہے ہو؟ بلکہ وہ تو اپنی اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے میں مصروف ہیں تاکہ کائنات میں کوئی خرابی پیدا نہ ہو، ان کی لاپرواہی سے کائنات کے نظام میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ ان کو کیوں ایسا کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی؟ آگے اللہ سبحانہ وتعالی اس کا جواب یوں دیتے ہیں، نہیں فرق کیا ہم نے کتاب میں، یعنی کائنات میں کسی بھی شے سے۔ مطلب یہ کہ اللہ نے جو کچھ بھی خلق کیا وہ بالکل پرفیکٹ، ہر لحاظ سے مکمل اور ہر طرح کے نقائص، خامیوں، کجیوں اور کوتاہیوں سے پاک خلق کیا۔ اور پھر اللہ کو یہ بھی علم تھا کہ ان کی ضروریات کیا ہیں۔ تو کیا اللہ ان کی ضروریات خلق کرنا بھول گیا؟ نہیں، اللہ ان کی ضروریات خلق کرنا نہیں بھولا۔ اس نے ہر ایک کی تمام ضروریات بھی خلق کی، جو کہ ہر لحاظ سے مکمل اور احسن خلق کی۔ وہ خالق ہے تو اسے ہی علم ہے کہ کس کے لیے کیا فائدہ مند اور کیا نقصان دہ۔ تو اس کے باوجود جب تم ایسا کر رہے ہو تو پھر ایسا ہرگز نہیں کہ تم یہ سب کرتے رہو اور کوئی تم سے اس بارے میں پوچھے گا نہیں، بلکہ جان لو پھر ان کے رب کی طرف ہی اکٹھا کیا جانا ہے۔ یعنی تمہیں یہاں جو ایک محدود متعین مدت دی گئی ہے، جیسے ہی یہ ختم ہوگی تو تمہیں ان مخلوقات کے رب کی طرف اکٹھا کیا جائے گا۔ تب تم سے پوچھا جائے گا کہ کیا تمہارے رب نے تمہاری ضروریات خلق نہیں کی تھی، جو تم کو خود سب کچھ خلق کرنا پڑا؟ کیا تمہارے رب نے کوئی کوتاہی کر دی تھی؟ کیا تمہارے رب سے کوئی لاپرواہی ہو گئی تھی، کچھ غلط خلق ہو گیا تھا، عیب دار خلق کر دیا تھا، یا پھر وہ تمہیں خلق کر کے تمہاری ضروریات کو خلق کرنا ہی بھول گیا تھا؟ تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے کائنات میں جو فساد ہوا، جو خرابیاں ہوئیں، اور ان کی وجہ سے جو تباہیاں آئیں، جو باقی مخلوقات کو اللہ کے عباد کو کنات کرنا پڑی، ان کو مصائب و آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا،
آج تمہیں ایک ایک رائے کا حساب دینا ہوگا اور اس کے نتائج کو بھگتنا ہوگا۔ ناظرین، اللہ نے مخلوقات کو خلق کیا تو کیسے اور ان کی ضروریات کو کیسے خلق کیا؟ جب ہم غور کریں تو ہم پر ہر بات کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کو پورے علم اور حکمت یعنی حساب کتاب کے ساتھ ایک پیچیدہ ترین مشین کی مانند خلق کیا۔ مخلوقات کی ضروریات بھی اسی نظام سے یہ خلق ہوتی ہیں جسے ہم فطرت کہتے ہیں۔ فطرت پر قائم ہونا تھا، یہ اصل شے تھی، اصل دین تھا، دنیا میں آنے کا اصل مقصد و امتحان تھا۔ تو کیا آج ہم اپنی ضروریات فطرت سے حاصل کر رہے ہیں، فطرت پر قائم ہیں، یا پھر آج فطرت کے مقابلے پر مصنوعی اشیاء کی بھرمار ہے اور ہم انہی کو اختیار کیے ہوئے ہیں، ہم انہی پر توکل کرتے ہیں، انہی پر ہمارا انحصار ہے۔ مصنوعی جو کہ اصل کے مقابلے میں نقل ہیں، اور یہ فتنہ ہے۔ انسانوں کو اصل کا علم ہی نہیں اور وہ چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے بھی اس فتنے کا شکار ہیں۔ اپنا رب دجال کو بنائے ہوئے ہیں، اور جب کسی پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے، یہ دجل چاک ہو جاتا ہے اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہوتا ہے، یوں اس کے نزدیک اس دجال کا قتل ہو جاتا ہے، یعنی اس پر یہ دھوکہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ سب مصنوعی اشیاء جو فطرت کی ضد ہیں، یہ انسان کے لیے یعنی میرے لیے مسیحا نہیں، فائدہ مند نہیں، بلکہ دنیا اور آخرت میں میری تباہی کا سبب ہے۔ تو ایسے شخص کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں کہا، اور جو دجال کے راز کی اس دعوت کے میں تمہارا رب ہوں کے مقابلے پر یہ کہے گا کہ کذب، یعنی تو میرا رب نہیں، تو اللہ کی مخلوقات میں اللہ کے کاموں میں مداخلت کر رہا ہے، کائنات کو فساد زدہ کر رہا ہے، تیری وجہ سے کائنات میں طرح طرح کی تباہیاں آ رہی ہیں، تیری وجہ سے بیماریاں و آزمائشیں آ رہی ہیں، تیری وجہ سے دنیا کے حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس لیے تو میرا رب نہیں۔ پہلے میں نے تجھے اپنا رب بنایا ہوا تھا اس وجہ سے کیونکہ مجھ پر یہ سارا حق واضح نہیں تھا، میں تیرے دجل کا شکار تھا، اس لیے اب میرا رب اللہ ہے، یعنی میں اپنی ضروریات انسان کی خلق کردہ ان مصنوعی اشیاء سے پوری نہیں کروں گا، میں خود کو فطرت کی بجائے ان مصنوعی اشیاء کا محتاج نہیں بناؤں گا، بلکہ میرا رب اللہ ہے، یعنی میں اپنی تمام تر ضروریات فطرت سے پوری کروں گا، خود کو فطرت پر قائم کروں گا اور اپنی حاجات و ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اسی پر انحصار کروں گا، یعنی اسی پر توکل کروں گا۔ پہلے میں تجھے اپنا رب بنائے ہوئے تھا، وہ اس لیے کہ میں بھی باقی انسانوں کی طرح تجھے اپنے لیے مسیحا سمجھتا تھا، اس ٹیکنالوجی کو، صنعتی انقلاب کو، انسان کی خلق کردہ طرح طرح کی مخلوقات کو انسان کے لیے ترقی سمجھتا تھا، دنیا کے لیے ترقی سمجھتا تھا، لیکن اب مجھ پر یہ دجل کھل چکا، میرے نزدیک اس دجال کا قتل ہو چکا، ان اشیاء پر پڑا دجل کا پردہ چاک ہو چکا، اس لیے اب میں بغیر کسی ہیلے بہانے کے اپنے رب کی طرف پلٹتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ پس دجال اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، یعنی پہلے وہ دجال کو رب بنانے کی وجہ سے طرح طرح کی بیماریوں، تکالیف، مصائب، الجھنوں، جھنجھٹوں وغیرہ کا شکار تھا، انسانوں کی غلامی کا شکار تھا، دن رات دجال کی غلامی میں دھنسا ہوا تھا، آزاد ہو کر بھی آزاد نہیں تھا، تو اب اس کے لیے یہ سب نہیں ہوگا، وہ ہر لحاظ سے ایک آزاد اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غلام شخص ہوگا۔ ناظرین، سب پر فرض ہے کہ غور و فکر کریں اور دیکھیں کہ کیا آپ دجال کو اپنا رب نہیں بنائے ہوئے؟ کیا آپ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے فطرت پر انحصار کرتے ہیں، یا پھر اللہ کے مقابلے پر، فطرت کے مقابلے پر انسان کی اپنے ہی ہاتھوں سے خلق کردہ طرح طرح کی اشیاء سے، انہی مشینوں پر انحصار کرتے ہیں؟ کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جس شے پر آپ انحصار کر رہے ہیں، جسے آپ اختیار کر رہے ہیں، وہ کیسے وجود میں آئی؟ اس کی تخلیق سے کائنات میں کس قدر فساد ہوا، کتنی مخلوقات کا قتل عام ہوا، اور زمین و آسمانوں میں اللہ کے قائم کردہ میزان میں کتنا خسارہ ہوا، کس قدر فساد ہوا۔ غور کیجئے اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ آج آپ کے پاس وقت ہے، جب یہی وقت ختم ہو جائے گا
تو پھر سوائے پچھتاوے کے کچھ نہ رہے گا۔ دجال کے راز کو پہچانے یہ دن رات کیا دعوت دیتا ہے؟ کسی اپنا رب بنانے کی طرف دعوت دیتا ہے۔ ناظرین، بہت سے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم اس سائنسی اور ترقی یافتہ دور کو چھوڑ کر پتھر کے دور میں چلے جائیں۔ کچھ انسان تو ایسا سوال بے بسی کے عالم ضرورت کے تحت کرتے ہیں، لیکن اکثریت بطور طنز ایسا سوال کرتی ہے۔ ایسی اکثریت خود کو عقل مند اور سامنے والے کو بیوقوف سمجھتی ہے، لیکن حقیقت میں بیوقوف کون ہے یہ جاننا بالکل بھی مشکل نہیں۔ ناظرین، پتھر کے دور سے ان لوگوں کی مراد یہ ہوتی ہے کہ آج اس مشینی دور کے برعکس آج سے چند صدیاں پہلے کا دور، جسے یہ لوگ پتھر کا دور کہتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سمندر، درخت، چرند پرند، پھل پھول، پودے، سرسبز باغات سمیت طرح طرح کی مخلوقات یعنی جنت کا منظر پیش کرتی یہ دنیا ان لوگوں کو پتھر کا دور نظر آتی ہے، جس میں نہ زلزلے ہوں، نہ طوفان، نہ بیماریاں ہوں، نہ انسان کا غلام، جس میں رشتے ناتوں کی قدر اور اپنی جان سے زیادہ دوسرے کی جان کی فکر ہو۔ اس طرح اگر بات کی جائے تو خصوصیات کے انبار لگتے جائیں، الفاظ ختم ہو جائیں، مگر خصوصیات بیان کرتے کرتے ختم نہ ہوں۔ اسے یہ لوگ پتھر کا دور کہتے ہیں اور جہالت کا دور کہتے ہیں۔ یہ لوگ بات کرتے ہیں سائنس کی، تو ناظرین سائنس تو کہتے ہیں علم کو۔ تو عقل کے اندھو تمہاری سائنس، تمہارا علم جسے تم ترقی کہتے ہو، وہ تو خود پتھر کے دور کی محتاج ہے۔ کبھی غور تو کرو، یہ زمین کا اگانا کیا یہ سائنس کی انتہا نہیں؟ ایک درخت میں کتنی سائنس ہے، اس کو جاننے کے لیے تمہاری سائنس بے بس ہے۔ تمہارے بنائے ہوئے جدید ترین آلات ایک پتے کی گہرائیوں میں دیکھنے کے باوجود اندھے ہیں، ان کی دیکھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، مگر پتے کی گہرائی نہیں۔ دیکھو یہ طرح طرح کے رنگ برنگے پھول، یہ چہچہاتے ہوئے پرندے، کیا یہ سائنس کی انتہا نہیں؟ سمندروں میں تیرتی ہوئی مچھلیاں ہوں یا پھولوں پر اڑتی تتلیاں، یہ سائنس کی انتہا نہیں؟ دیکھو زمین کی گہرائیوں کو، اس کی پیچیدگیوں کو، اتنے بڑے ترقی کے دعوے دار ہونے کے باوجود تمہاری مشینیں اندھی اور بے بس کیوں ہو جاتی ہیں؟ کیا یہ سائنس کی انتہا نہیں؟ میرے رب کی تخلیقات کو پتھر اور جہالت کا دور کہتے ہو، اور اس کا شریک بنے ہوئے یعنی اس کے کاموں میں مداخلت کرتے ہوئے دنیا کو جہنم سے بدتر بنا کر اسے ترقی کا نام دیتے ہو۔ جسے تم پتھر کا دور کہتے ہو، عقل کے اندھو دنیا کی تخلیق اور اس کے نظام کو چلتے ہوئے خرب ہا سال گزرے، لیکن ایک رائی برابر بھی خامی یا خرابی پیدا نہیں ہوئی۔ مگر جسے تم ترقی و خوشحالی کا نام دیتے ہو، تم جیسے انسانوں نے زمین پر جیسے ہی قدم رکھا، جیسے انسان زمین پر پدھارے تو زمین کا سارا نظام ہی درہم برہم کر دیا۔ میرے رب نے زمین کا توازن قائم کرنے کے لیے پہاڑوں کو رکھا، وہ سائنس نہیں پتھر کا دور، اور تم نے انہی پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر زمین کا توازن بگاڑ دیا، جس سے زمین زلزلوں تباہیوں کی لپیٹ میں چلی گئی۔ یہ دور ترقی کا دور ٹھہرا۔ واہ کیا سائنس و ترقی ہے تمہاری۔ میرے رب نے انسانوں کی ضروریات خلق کی، ان کے استعمال سے کبھی کوئی بیماری لاحق نہ ہوئی، کسی بھی انسان کو کوئی خرابی نہ ہوئی، یہاں تک کہ پیٹ تک نہ پھولا۔ اور یہ حضرت انسان ہے کہ اسی رب کے کاموں میں مداخلت کر کے اسی کی مخلوقات کو فساد زدہ کرتا ہے، اور پھر الٹا الزام اسی پر عائد کرتا ہوا خود کو ترقی و خوشحالی پسند قرار دیتا ہے، اور اس کے بعد مزید فساد کے لیے اپنی راہ ہموار کرتا ہوا اپنے ہم نوا تیار کرتا ہے۔ آج جو تم مصنوعی طریقوں سے خلق کر کے ترقی کے دعوے کر رہے ہو، اس ترقی کا پول تو ہم ہر لحاظ سے آئندہ ایک ساتھ میں کھولیں گے، لیکن یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ اے حضرت مفسد انسان، جس علم کی بنیاد پر تو ترقی کا دعوے دار بنا پھرتا ہے، اس علم کے حصول کے لیے بھی تو اسی پتھر کے دور کا محتاج ہے۔ تو اسی پتھر کے دور کی مخلوقات کا ہی محتاج ہے۔ انہی کی چیر پھاڑ کر کے جو قوانین فطرت تو دریافت کرتا ہے،
اسی کی بنیاد پر تیرا دعویٰ کھڑا ہے، ذرا اپنے نیچے تو جھانک۔ اے حضرت مفسد انسان، پہلے اپنی اوقات تو بتا، تیرا اپنا وجود ہی اسی دور سے مشروط ہے جسے تو پتھر و جہالت کا دور کہتا ہے۔ اے حضرت مفسد انسان، تجھے جو وقت دیا تھا، جو مدت تیرے لیے معین کی تھی، جان لے وہ مدت آج پوری ہو چکی۔ اب تو صرف اتنا ہی وقت ہے جتنا خواب کے دوران بیدار ہونے میں ہوتا ہے۔ اے حضرت مفسد انسان، ترقی کا دعوے دار انسان، تو کتنا عقل مند ہے، اس کا اندازہ کیا کرنا؟ تیرے اعمال خود چیخ چیخ کر تیری عقل مندی کی پول کھول رہے ہیں۔ ترقی کے نام پر ایک دعویٰ کرتا ہے، ایک منصوبہ بندی کرتا ہے، جب اس پر عمل کرتا ہے تو وہی منصوبہ بندی الٹا تیرے گلے پڑ جاتی ہے، اور پھر بہانہ یہ بناتا ہے کہ جو پہلو آج عمل کے ذریعے سامنے آیا، جس وجہ سے نقصان اور تباہی کا سامنا کرنا پڑا، وہ پہلو تھیوری کے وقت سامنے نہیں آ سکا، اس لیے نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ اے حضرت مفسد انسان، ترقی کے دعوے دار انسان، چل، تیرا یہ بہانہ قبول کیا، لیکن یہ کیا؟ جب تو آئندہ غلطی نہ کرنے اور اپنی تھیوری کو پرفیکٹ ہونے کے دعوے کے ساتھ جب بھی عمل کے میدان میں اترتا ہے تو پھر وہی ہوتا ہے، اور یہی کرتے کرتے تو نے آج اس دنیا کی کسی ایک مخلوق کو بھی ٹھیک نہیں چھوڑا۔ تو نے اس دنیا کی تمام مخلوقات کو فساد زدہ کر دیا، ان کو عیب زدہ کر دیا، ان کے اندر خرابیاں پیدا کر دی۔ پوری دنیا، زمین و آسمانوں کو فساد زدہ کر دیا، ان میں خرابیاں کر دی، زمین کی ایسی حالت کر دی کہ ان قریب اس کا انجام وہی جہنم ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ناظرین، جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے اس موضوع پر پوری تفصیل کے ساتھ ہر پہلو سے کھل کر بات کریں گے، لیکن اب ہم پلٹتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، دجال کا راز، یعنی دجال کا سب سے بلند ترین مقام اس کی چوٹی جیسے کہ درخت کی شاخ۔ ناظرین، ہم جان چکے ہیں راز کہتے ہیں کسی بھی شے کی چوٹی یا بلند ترین مقام کو۔ جیسے انسانی جسم کا بلند ترین مقام سر ہے، اس لیے جب یہ لفظ انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی انسان کا سر کے ہوں گے۔ دجال کا راز یعنی دجال کا بلند ترین مقام، جب ہم غور و فکر کریں تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ دجال جو کہ آج کا میڈیا ہے، ٹی وی ہے، ریڈیو ہے، ٹیلی فون وغیرہ ہے، ان سب کا بلند ترین مقام، اس ٹیکنالوجی کا، انسان کی ایجادات کا جو بلند ترین مقام ہے، ان کا اینٹینا ہوتا ہے، اور وہ بالکل ایسے ہے جیسے درخت کی شاخ ہو۔ جیسے دجال کا راز سیٹلائٹ، اس کو آپ دیکھیں تو وہ بالکل ایسے ہے جیسے کہ درخت کی شاخ ہو۔ آپ کے ارد گرد نصب لمبے لمبے کھمبے، ان کے اوپر جو لگے ہوئے اینٹینے ہیں، جب آپ ان کو دیکھیں تو وہ بالکل ایسے ہیں حیران کن طور پر جیسے کہ درخت کی شاخ ہوں۔ اور آپ یہ تصاویر سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آپ ذرا تصور کریں کہ اینٹینا کے بارے میں 14 صدیاں قبل بات کرنا مقصود ہوتا، جب اس کا کوئی وجود اور تصور تک بھی نہیں تھا، تو اس سے بہتر کوئی اور الفاظ ہو سکتے تھے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت استعمال کیے۔ جس شے سے ان چیزوں کو تشبیہ دی، کیا اس سے بہتر کوئی اور شے ہو سکتی تھی جو اس وقت بھی اپنا وجود رکھتی ہے اور آج بھی؟ اینٹیناز یعنی دجال کے راز جتنے بھی ہیں وہ کسی نہ کسی درخت کی شاخ سے ضرور مماثلت رکھتے ہیں، یہاں تک کہ سیٹلائٹ جو کہ دجال کا راز ہے، آپ اس میں بھی غور کریں، اسے بھی دیکھیں تو وہ بھی آپ کو بالکل ایک درخت کی شاخ ہی کی طرح نظر آئے گی، جیسا کہ آپ اپنی سکرین پر تصاویر دیکھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اس میں کچھ شک نہیں، وہ دجال نکلے گا شام اور عراق کے درمیان خالی جگہ سے، پس وہ تباہی پھیلائے گا دائیں جانب، یعنی ہر شے میں خرابیاں کر دے گا،
فصلوں میں خامیاں خرابیاں کر دے گا، جانوروں انسانوں کو بیماریاں زدہ کر دے گا، زمین میں خامیاں و خرابیاں کر دے گا، جراثیموں کیڑے مکوڑوں کا باعث بنے گا، حتیٰ کہ ہر شے میں خرابیاں کر کے تباہی پھیلا دے گا، اور اسی طرح تباہی پھیلائے گا شمال کو بھی۔ اے اللہ کے غلاموں، پس اللہ کی غلامی پر ثابت قدم رہنا، اللہ کی غلامی پر ڈٹے رہنا، یعنی اس وقت اللہ ہی کو اپنا رب بنانا اور اسی پر ڈٹ جانا۔ دجال سے اپنی ضروریات پوری نہ کرنا بلکہ فطرت سے ہی اپنی ضروریات پوری کرنا، جس کے لیے تمہیں بڑی بڑی مصیبتوں، تکالیف اور آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا، مگر اس کے باوجود ڈٹے رہنا۔ ناظرین، یہ مکمل روایت کا کچھ حصہ ہے، پہلے ہم اس حصے پر بات کرتے ہیں، جب اس پر بات مکمل ہو جائے گی تو ہم اس روایت کے اگلے حصے کی جانب بڑھیں گے۔ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا کہ دجال نکلے گا شام و عراق کے درمیان خالی علاقے سے۔ اب ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم غور و فکر کریں اور دیکھیں کہ وہ کون سی شے ہے کہ جو شام و عراق کے درمیان خالی علاقے سے نکل رہی ہے، اور نہ صرف نکل رہی ہے بلکہ اس شے کی وجہ سے پوری دنیا میں ہر شے میں تباہیاں و خرابیاں ہو چکی، ہر شے تباہ و برباد ہو چکی، تمام کی تمام اشیاء فساد زدہ ہو چکی۔ اور جب ہم غور کریں تو اس وقت شام و عراق کے درمیان خالی جگہ سے جو شے نکل رہی ہے اسے ہم خام تیل کا نام دیتے ہیں۔ خام تیل سے نکلنے والے مختلف ایندھنوں سے گاڑیاں، فیکٹریاں اور کارخانے وغیرہ چلتے ہیں، جن کے دھوئیں سے فضا انتہائی زہریلے مادوں سے بھر چکی ہے، جو طرح طرح کی بیماریوں کا باعث بن رہی ہے۔ خام تیل کے نکلنے سے پوری دنیا کے معاش میں تباہی برپا ہو چکی ہے۔ خام تیل سے ہی نکلنے والے طرح طرح کے کیمیائی اجزاء کو آج تمام خوراکوں میں ملا کر انہیں ظاہراً تو خوشنما لیکن در حقیقت زہر بنا دیا گیا ہے، جسے کھانے والا ہر کوئی طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہے۔ خام تیل سے نکلنے والے اجزاء سے کھادیں بنتی ہیں جنہوں نے زمین کی پیدا کرنے کی صلاحیت کو تباہ و برباد کر دیا۔ خام تیل سے ہی نکلنے والے اجزاء سے طرح طرح کے کیڑے مکوڑے پیدا ہو کر مخلوقات کے لیے بیماریوں کا باعث بن رہے ہیں۔ خام تیل سے ہی نکلنے والے کیمیائی اجزاء سے ادویات تیار کی جاتی ہیں جو کہ دوا کے نام پر زہر ہیں، جو ایک بیماری سے وقتی طور پر نجات دلاتی ہیں، لیکن وہی ادویات جو کہ خام تیل سے وجود میں آتی ہیں وہ درجنوں نئی بیماریوں کا باعث بنتی ہیں۔ خام تیل سے ہی آج ہر قسم کا کپڑا بنایا جا رہا ہے جو انتہائی نقصان دہ ہے۔ خام تیل سے ہی ہر طرح کا بارودی مواد بنایا جاتا ہے جس سے پوری دنیا تباہ و برباد ہو رہی ہے، پوری دنیا تباہ کن جنگوں کی لپیٹ میں ہے، جس سے شہروں کے شہر کھنڈرات میں بدل چکے ہیں۔ خام تیل کے نکلنے سے ہی آج دنیا میں کوئی ایک شے بھی فطرت پر نہیں رہی، ہر شے میں فساد ہو چکا ہے۔ خام تیل کے نکلنے سے ہی زمین کھوکھلی ہو کر جگہ جگہ سے دنس رہی ہے۔ خام تیل کے نکلنے سے ہی آج زلزلے آ رہے ہیں، یہاں تک کہ خام تیل سے ہونے والے فساد و تباہی کا اندازہ لگانا ناممکن ہو چکا ہے۔ اور ایسی صورتحال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے غلاموں کو ثابت رہنے کی تلقین کی۔ آج ہم دیکھیں تو پوری دنیا میں جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے، جتنی بھی اشیاء ہیں جن کو انسان اپنے لیے مسیحا کہتا ہے، وہ تمام کی تمام اشیاء یا تو اسی خام تیل سے وجود میں آ رہی ہیں، یا پھر ان کے وجود میں، ان کی تخلیق میں، ان کے بننے میں خام تیل کلیدی اور بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ خام تیل کے بغیر ان کا وجود ناممکن ہے۔ وہ آپ کے پہننے کے لیے کپڑے ہوں یا آپ کے پہننے کے لیے جوتے، وہ نہانے کے لیے صابن ہو یا گھر کی صفائی کا سامان، وہ گھروں میں جو آپ رنگ کرتے ہیں، پینٹس کرتے ہیں وہ ہوں، یا کسی قسم کی بھی کوئی شے، ہر شے ہی اس وقت خام تیل سے وجود میں آ رہی ہے۔ ظاہراً تو اس خام تیل سے دنیا جنت کا منظر پیش کر رہی ہے، لیکن حقیقتاً اگر اس کے پیچھے دیکھا جائے، اس کے پس منظر میں دیکھا جائے تو اسی کی وجہ سے پوری دنیا
طرح طرح کی بیماریوں، مصیبتوں، تکلیفوں سے بھر چکی ہے۔ پوری دنیا کو طرح طرح کی تباہیوں کا اسی ہی کی وجہ سے سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسی خام تیل سے حاصل ہونے والے ایندھن سے جب کارخانے چلتے ہیں تو وہی کارخانے طرح طرح کی زہریلی گیسیں خارج کرتے ہیں۔ ان گیسوں کی وجہ سے یہ فضا جس میں ہم سانس لیتے ہیں وہ انتہائی فساد زدہ ہو چکی ہے، اتنی زہریلی ہو چکی ہے کہ اس کی وجہ سے پوری دنیا میں ہر سال اگر انسانوں کو دیکھا جائے تو کم سے کم 1 کروڑ سے زائد انسان موت کا شکار ہو رہے ہیں، اور پوری دنیا کی 96% سے زیادہ آبادی اسی خام تیل سے خارج ہونے والی طرح طرح کی زہریلی گیسوں کی وجہ سے طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہے۔ اس کے علاوہ اس دنیا کی کوئی ایک بھی مخلوق ایسی نہیں کہ جو اس کے فساد سے پاک ہو، اس سے اسے نقصانات کا سامنا نہ کرنا پڑ رہا ہو۔ تو ایسی صورت میں جب اس وقت پوری کی پوری دنیا مصنوعی اشیاء سے اسی خام تیل کی وجہ سے بھر چکی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومنوں سے کہا تھا کہ تم ثابت قدم رہنا، اللہ کی غلامی پر ڈٹے رہنا۔ اس وقت ایسے حالات میں جب تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی غلامی پر ڈٹو گے تو یہ انتہائی مشکل ہوگا۔ اور آج جب ہم غور و فکر کریں، نہ صرف آج ہم اسی وقت میں موجود ہیں بلکہ اگر آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی غلامی اختیار کی جائے، فطرت پر قائم ہونے کی کوشش کی جائے تو یہ انتہائی مشکل ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا تو اس کے جواب میں اصحاب رسول نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کتنا عرصہ زمین میں رہے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا 40 یوم، یوم جیسے سال اور یوم جیسے مہینہ اور یوم جیسے ہفتہ اور باقی ایام جیسے تمہارے ایام۔ کہا ہم نے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس اس یوم جو سال جیسا ہوگا کیا ہمیں کافی ہوگی اس میں ایک یوم کی صلاح؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا نہیں، قدر کر لینا اس کی جیسے اس کی قدر ہے، یعنی جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قدر میں کر دیا بالکل ویسے ہی ہوگا اس یوم تم پورے حساب کتاب کے ساتھ صلاۃ قائم کرنا جو اس کی قدر ہے۔ مطلب یہ کہ وہ مدت جو ہوگی اس میں طرح طرح کے حالات و واقعات کا سامنا کرنا پڑے گا، تو اس دوران حالات و واقعات کے مطابق جب جو صلاح کتب ہوگی اسے قائم کرنا۔ جواباً پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی زمین میں تیز رفتاری کیا ہوگی؟